میں وہ قرآن کی ایک مثال سے، زمین میں سفر کرنے کی مثال سے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک ذہنیت بنائی جا رہی ہے کہ زمین میں چلنا پھرنا ہے، سفر بھی کرنا ہے تو کسی مقصد سے، قرآن کے الفاظ سے دکھانے لگا. اور اسی سے آپ یہ بات نکال سکتے ہیں. ایک مثال سے دکھا رہا ہوں کہ مسلمان کی زندگی با مقصد ہونی چاہیے، کوئی بھی کام فضول اور بیکار نہیں ہونا چاہیے. تو صرف اب آپ کو سفر کے کانٹیکس سے دکھا رہا ہوں مختلف آیات ترجموں سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 137. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا. اب یہ عبرت کے لیے ہے نا، دیکھنے کے لیے. پھر سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اسی طریقے سے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 11 سیرو فی الارض، کہ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، پھر کسی مقصد سے. پھر سورہ نمبر 12 آیت نمبر 109 پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، پھر کسی مقصد سے چلنا پھرنا. پھر سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 اس کے بعد ان میں سے پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، پھر کسی مقصد سے. پھر سورہ نمبر 22 آیت نمبر 46 افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے، ان کے کان سننے والے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. پھر سورہ نمبر 27 آیت نمبر 69 قل سیروا فی الارض، کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے، مقصد سے سفر کرنا. سورہ 29 آیت نمبر 20 قل سیروا فی الارض، ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھر اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر کسی مقصد سے. پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا، یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر سورہ نمبر 30 آیت نمبر 9 ولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، مقصد سے سفر کرنا. سورہ نمبر 30 آیت نمبر 42 قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. پھر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 44 اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. اور پھر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 21، کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. اور پھر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 82، پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. اور آخر میں آیت نمبر 10 سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 10، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کے اندر سفر میں چلنے پھرنے میں مقصد، یہ میں نے آیات یہاں سے ڈھونڈی تنزیل.net سے آپ نکال سکتے ہیں، کہ چلنے پھرنے کا کو با مقصد کسی مقصد کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو یہ ایک کام ہے چلنا پھرنا، لیکن مسلمان کی زندگی ان جنرل با مقصد ہونی چاہیے. کسی فضول کام، کوئی بھی کام اس لیے نہ کرے کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو، بالکل بیکار ہو، لغو ہو، اپنا وقت ضائع کرے گا، ظاہری بات ہے. تو میں نے آپ کو صرف سفر سے یہاں سے دکھایا کہ سفر بھی کرنے کا یہاں پہ مقصد ہے، جس سے ذہنیت بنتی ہے پڑھنے والے کی کہ یار کسی مقصد کے لیے میں یہ سفر کر